إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، ماہ شعبان جو جاری ہے اس مہینے میں بالخصوص مدارس کی سالانہ تقریبات ہوتی، دینی مدارس کے سال کا اختتام ہوتا ہے. اور اکثر مدارس میں عام شعبان کے آخر میں طلباء مدارس میں موجود نہیں ہوتے. اس وجہ سے زیادہ تر لوگ دوست مقامی موجود ہوتے. طلباء کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ سے چند گزارشات خطبہ جمعہ کی صورت میں کروں. تاکہ آپ کے دل میں علم اور اہل علم کی اور طلباء کی ایک محبت اور عقیدت پیدا ہو. کیونکہ ایک طرف پورا میڈیا اور
عوام الناس کا ایک دھڑا موجود ہے جو پورا سال ہر بندے کے ذہن سے طلباء کی اور علماء کی اور اہل علم کی محبت کو کھرچتا ہے۔ تاکہ یہ مدارس مفلوج ہوں، ختم ہو، اور ہر بندہ خود عالم اور مفتی بنے اور جو سمجھے اس پہ عمل کرے۔ کتابیں موجود ہیں، ان کے تراجم موجود ہے، تو پھر مدارس کی ضرورت ہی کیا رہے گی؟ ہر بندہ کتاب کو پڑھ سکتا ہے اور اس پہ عمل کر سکتا ہے۔ اس طرح کی غلط فہمیاں جو ہے وہ عوام الناس کے ذہن میں ڈالی جائے۔ ان تمام الزامات اور ابہامات اور اشکالات اور ایسی چیزیں جو ذہنوں میں موجود ہے، اس کی تصحیح ہماری شرعی ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ اسی حوالے سے چند گزارشات توجہ کے ساتھ سارے بزرگ، سارے جوان احباب سماعت فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا علم جو ہے وہ اٹھ جائے، صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا بقبض العلماء، اللہ علماء کو اٹھا لے، علماء کم ہو جائیں، اللہ ان کو اٹھا لے گا، کتابوں کو نہیں اٹھائے گا، علماء کو اٹھا لے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن موجود نہ ہو، احادیث کی کتابیں موجود نہ ہوں، یہ رہیں گی، اللہ علماء کو اٹھا لے۔ جب علماء اٹھ جائیں گے تو لوگ اپنے سربراہ اور اپنے مفتیان جو ہیں وہ جاہل لوگوں کو جو جانتے نہیں ہوں گے ان کو بنا لیں۔ اضلوا فاضلوا، وہ خود گمراہ ہوں گے اور ان لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں۔ علم علماء کے ذریعے قائم رہے گا۔ اس واسطے اپنے ذہن سے وہ سارے چیزیں کھرچے ختم کرے جو اس طبقے کے بارے میں عوام الناس میں مشہور ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں اور صحیح البخاری کی حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ آسمان پر جس بندے کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا ارادہ کر لے، اللہ اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اللہ آسمان پہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا، خیر کا ارادہ کر، تو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس کو مال دیتا ہے، دنیا دیتا ہے، کوئی عہدہ یا منصب دیتا ہے، ایسی بات نہیں۔ آسمان پر جس کے ساتھ بھلائی کا، خیر کا اللہ ارادہ فرمائے، یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ دے، دین کی مہارت، دین کا علم اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا، اس پہ لگا لیتا ہے، اس پہ چلا دیتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ
اس حدیث کا یہ معنی الفاظ کا معنی ہے اور مفہوم ہے، اسی حدیث کا ایک مخالف بھی مفہوم ہے۔ ایک ہوتا ہے حدیث کا اصل معنی اور مفہوم، ایک ہوتا ہے اس کا مخالف جو مفہوم ہے، اور مخالف مفہوم لینا بھی صحابہ کرام کے اقوال و آثار سے ثابت۔ ذرا توجہ کریں گے تو بات آسان ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو شخص شرک پر مرے وہ جہنم میں جائے، جس بندے کو حالت شرک میں موت آ جائے وہ جہنم میں جائے۔ یہ کیا ہے؟ حدیث۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا بیان کرنے کے بعد اس کا مخالف مفہوم بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ معنی ہے کہ جو توحید پر مرے گا وہ جنت میں جائے۔ ذرا غور کریں، حدیث کیا ہے؟ جو شرک پر مرے وہ جہنم میں جائے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں اس حدیث کا معنی کیا ہے کہ جو توحید پر مرے وہ جنت میں جائے۔ یعنی اس حدیث سے یہ اس کا مفہوم مخالف ہے کہ شرک پہ مرنا اگر جہنم ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ توحید پر مرنا پھر جنت۔ تو اس کا امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کی شرح فتح الباری میں اس کا مفہوم مخالف بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں اگر اس حدیث کا یہ معنی ہے نا کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، تو پھر اس کا مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے اللہ نے آسمان پر اس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھلائی اور خیر کا ارادہ نہیں۔ مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، یہ اس کا وعدہ ہے، یہ اس کا رازق اور رزاق ہونا ہے، وہ رزق دے رہا ہے، زیادہ دے رہا ہے۔ لیکن آپ کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ نہیں ہوا۔ جس دن ارادہ ہوا نا آپ کے ساتھ بھلائی کا، اور جس بندے کے بارے میں ہوا تو اس کی بھلائی کا، رحمت کا پہلا پرتاؤ ہی یہ ہے کہ آپ کو دین کی سمجھ دے، دین کا فہم دے۔ اب اس حدیث کا ایک تیسرا مفہوم بیان کرتے۔ دو مفہوم بیان ہو گئے کہ جس بندے کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، جس کے پاس دین کی سمجھ نہیں گویا اس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ نہیں کیا۔ اور تیسرا مفہوم کہ جن کے پاس علم ہے، جس کے پاس دین کی سمجھ ہے، جس کے پاس اللہ نے دین کی بوجھ سمجھ دے دی ہے، اسے بشارت ہے، اسے مبارک ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ آسمان پر بھلائی کا ارادہ کر لی۔ اب چوتھا مفہوم بیان کرتے کہ جس بندے کے ساتھ، جس طبقے کے ساتھ، جس گروہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بھلائی کا ارادہ کیا ہوا ہے اور اس کو دین پہ لگا دیا ہے، سمجھ دے دیا ہے، علم دے دیا ہے، آپ نے زمین پر اس بندے کے خلاف شر کا دروازہ کیوں کھولا؟ کہ اللہ تعالیٰ تو آسمان پہ خیر کا ارادہ کر رہا ہے اور آپ اسے نفرت کر رہے ہیں، آپ اسے بغض رکھ رہے ہیں، آپ اسے برا کہہ رہے ہیں، آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے راستے بند کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے روڑے اٹکا رہے ہیں، آپ اس کو غیبت اور چغلی کر رہے ہیں، آپ اس طبقے سے دور ہو رہے ہیں، آپ اس طبقے کے لیے پریشانی اور دکھ کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور اس طبقے کے خلاف دل میں بغض اور عناد اور کینہ رکھے ہوئے ہیں جس طبقے کے بارے میں اللہ نے عرش پر بھلائی کا ارادہ کیا۔
اب ذرا سوچیں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے؟ کیا ان آیات و احادیث پر آپ کا ایمان نہیں؟ اگر ہمارا ایمان ہے تو پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یاد رکھیے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی، اس کا آغاز قرآن پاک پہلی جو سورت، اس میں 3 ہی تو گروہوں کا ذکر ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم پہلا گروہ، اور دوسرا غیر المغضوب علیہم، اور تیسرا ولا الضالین۔ یہ 3 گروہ ہیں، یا یہ 3 راہیں، یہ 3 راستے۔ پہلا راستہ ہے ان لوگوں کا جن پر اللہ کا انعام ہو۔ ہم دعا کر رہے ہیں نماز میں، اللہ ان کے راہ پر لگا رکھ، اللہ ان لوگوں کے راہ پہ چلائے رکھ، اللہ ان کے ساتھ مجھے رکھ، ان کے ساتھ مجھے محبت دے، ان کے اندر میرا شمار کر، ان سے میرے دل میں محبت اور پیار ڈال۔ کن کے؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہے۔ یہ دعا آپ نماز میں جو کر رہے ہیں، یہ کس طبقے کے ساتھ آپ ملنا چاہتے ہیں؟ کس طبقے کے بارے میں دعا کر رہے ہیں؟ وہ کون سے طبقات ہیں، وہ کون سے بندے ہیں، وہ کون سا گروہ ہے، وہ کون سی شخصیات ہے جن کے بارے میں آپ نماز میں اللہ سے راہ حق مانگ رہے ہیں، اور ان کا ساتھ مانگ رہے ہیں، ان کی محبت مانگ رہے ہیں؟ یہ وہی طبقہ ہے جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ چاروں گروہوں کا تعلق اہل علم کے ساتھ۔ نبوت سب سے بڑی علم والی، صدیق رسول اللہ کے بعد کیوں آئے؟ اس لیے کہ سب سے بڑے عالم تھے۔ صحابیت کا درجہ اور شان الگ ہے، وہ ایک درجہ ہے، وہ ایک شان ہے، وہ ایک اعزاز ہے، وہ ایک منصب ہے جو وابی ہے، اللہ نے عطا کی۔ یہ صدیق کا اس مقام پہ آنا صحابیت کی وجہ سے نہیں، علم کی وجہ سے۔ صحابہ کرام تو 1.5 لاکھ تھے، درجہ صحابیت پہ، مصلی امامت پہ نہیں آئے، صحابیت کی وجہ سے منصب خلافت پہ نہیں آئے، یہ آئے ہیں ایمان، عمل، علم کی بنیاد۔ علم تھا تو اس مقام پہ صدیق کو فیض ہو۔ تو یاد رکھیں، نماز میں ہم مانگ رہے ہیں راہ ان لوگوں کا، اور آگے کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا مجھے راہ نہ دے جن کے پاس علم تو ہے، عمل نہیں۔ یہ غیر المغضوب کا میں معنی کیا، علم ہے، عمل نہیں۔ یہ یہودیوں کا راستہ، یہ یہودیت، یہودیوں کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا۔ والضالین، اور ضلالت اور گمراہ عیسائی تھے جن کے پاس علم نہیں تھا، اعمال کی بہتات تھی۔ اعمال بہت کرتے تھے عیسائی، اعمال میں بہت آگے تھے، لیکن اعمال اپنے نبی کی سنت کے مطابق نہیں تھے، وہ گمراہی کا شکار تھے۔ علم نہیں تھا ان کے پاس۔ ان راہوں سے بچو، اور اے اللہ جن پر تیرا انعام ہے اس راہ پہ رکھ۔ بتلاؤ، جب نماز میں ان لوگوں کا راہ مانگ رہے ہو تو نماز سے باہر اس طبقے کے خلاف ہردسرائی کیوں؟ نماز میں اسی طبقے کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ہم، یا عالم ہے، یا قاری ہے، یا طالب علم ہے، اس کے پیچھے نماز ہے، اور اسی کا راہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ اسی راہ پہ چلا جس راہ پہ یہ ہمارا مصلی پہ کھڑا ہوا امام ہے، جس پر تیرا انعام ہے، جو ہمارا امام ہے، جو ہم میں سب سے افضل و بہتر ہے، علم میں آگے ہے،
علم نے اس کو آگے کر دیا ہے، تو یا اللہ اس راہ پہ ہمیں بھی رکھ۔ اور فوراً سلام کے بعد اسی قول سے اور اسی دعا سے بغاوت کیوں ہے؟ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں ہم مدارس، علماء اور اہل علم کے خلاف کیوں ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات، ان میں جو سب سے بڑی وجہ مجھے سمجھ آتی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے صرف دنیا ہے، اور علماء اور اہل علم اور دین اور مساجد مدارس سے محبت کے لیے شرط ہے کہ صرف دنیا نہیں، آخرت بھی آپ کی دنیا سے ترجیح ہو، پھر یہ لوگ آپ کو اچھے لگے۔ لیکن ہماری نظر میں تو کہ ساری دنیا ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ نفع وہ ہے جو دنیا ہے، کامیابی وہ ہے جو دنیا ہے، جبکہ دنیا کی آخرت میں کوئی حیثیت نہیں۔ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں قرآن پاک میں دنیا کو متاع کہا گیا۔ اگر آپ کی توجہ ہو اس جملے پر تو آپ حیران ہوں گے کہ ایک محدث نے، ایک مفسر نے، ایک لغت کے امام نے کیسی عظیم بات کی۔ قرآن پہ میں نے بڑا غور کیا، توجہ کی، تو سارے قرآن کے اندر دنیا کو اللہ نے متاع کہا ہے۔ متاع ہے، یہ دنیا عارضی متاع ہے، یہ عارضی فائدہ ہے، متاع کا لفظ بولا۔ فرماتے ہیں میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ متاع جو ہے، یہ لفظ جو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے دنیا کے لیے قرآن میں اکثر مقام پہ، میں اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ پایا کہ اللہ نے ہر جگہ پر دنیا کو جب بھی ذکر کیا فرمایا متاع الدنیا، دنیا ایک متاع ہے، دنیا ایک عارضی فائدہ ہے۔ ہم اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ یہ عارضی فائدہ ہے، یعنی جہاں متاع کا لفظ ہوگا نا قرآن، ہم معنی کیا کریں گے؟ مترجمین، مفسرین کی دنیا ایک عارضی فائدہ ہے۔ فرماتے ہیں میں چاہتا تھا کہ اس کا ایسا معنی تلاش کروں کہ مجھے متاع کی حقیقت اس لفظ کی اصل پہچان ہو جائے۔ فرماتے ہیں میں فیصلہ کیا کہ عرب کے کسی ایسے علاقے میں جاؤں، بدوؤں کا علاقہ ہو، دیہاتی علاقہ ہو، پنڈ کا علاقہ ہو، اور وہ اصل عربی زبان کو جانتے ہو، کیونکہ جو لوگ مقامی ہوتے ہیں، لوکل ہوتے ہیں، اصل علاقے میں رہتے ہوتے ہیں، وہاں باہر کی علاقوں کا آنا جانا نہیں ہوتا زیادہ، تو وہ اپنی بولی اصل رکھتے ہیں۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے، پیدا ہوئے، تو آپ کے خاندان نے کیا فیصلہ کیا تھا کہ طیف سے آگے بنو سعد ہے، وہاں ہم رسول اللہ کو بھیج دیتے، وہاں یہ سیدہ حلیمہ کے پاس رہیں گے، دودھ بھی پئیں گے، فضا اچھی ہے، کھلی ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی زبان کی فصاحت و بلاغت کہ عربی زبان پر کوئی ایسا لفظ نہ ہو ان کی زبان میں جو باہر سے آیا ہو، کیونکہ مکہ مکرمہ ایسا شہر تھا جہاں سے شام سے لوگ آتے، یمن سے لوگ آتے، ہر ملک سے لوگ آتے، بیت اللہ کے لیے آتے، زیارت کے لیے آتے، عمرہ کے لیے آتے، حج کے لیے آتے۔ وہ الفاظ یہاں رہ کے بول کے مقامی لوگوں میں داخل ہو گئے، ان کی زبانوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے سفر کرنا کا چاہا کہ میں جاؤں کسی عرب کے بدوؤں کے دیہاتی علاقے میں، وہاں سے جا پوچھوں کہ تم یہ جو لفظ بولتے ہو متاع، یہ کس کے لیے بولتے، اس کو کس کے لیے استعمال کرتے؟ فرماتے ہیں میں نے سفر شروع کر دیا، اور یاد رکھو اس مفسر کا، اس امام کا ایک سفر طویل ہے، کیا جاننا ہے؟
قرآن کے ایک لفظ کا معنی سمجھنا ہے، مبارک ہے یہ سفر۔ ہم اپنے سفروں پہ غور کریں اور اس طبقے کے سفروں پہ غور کریں جنہیں ہم برا کہتے، جن کے بارے میں ہمارے دل اور زبانیں صاف نہیں ہو رہی، معاشرے کی گندگی اور غلاظت اور نجاست اور یہ میڈیا کے معاملات دیکھ دیکھ کے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ذرا اپنے سینے کو اس حوالے سے کھولیں کہ آپ کس گناہ میں، بے لذت گناہ میں ہم کیوں شریک ہوتے جا رہے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں، کتنے سو سال ہو گئے ہوں گے اس مفسر کو گزرے ہوئے، ایک لفظ قرآنی کے معنی کو جاننے کے لیے سفر کیا ہے، اور آج اس کا خطبہ جمعہ میں ذکر ہو رہا ہے ان مبارک قدموں کا، اس سفر کا، اس گرد و غبار کا جو اس راستے میں پڑھا قرآن کا ایک معنی جاننے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب ذرا اس پر وہ حدیث پڑھتے کہ جو شخص من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، رسول اللہ نے فرمایا جو شخص ایسے راہ پہ چلے، ایسا سفر شروع کرے جس میں وہ علم تلاش کرے۔ علم کسے کہا جاتا ہے؟ ذرا اس پر ایک حدیث پڑھتے پھر بات کھلے گی اور سمجھ آئے۔ حدیث صحیح البخاری میں سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ رخ مبارک صحابہ کی طرف کرتے اور فرماتے کہ کسی صحابی کو، کسی میرے مرید کو، کسی شخص کو کوئی خواب آیا ہو تو اپنا خواب بیان کرے، میں رسول اللہ اس کی تعبیر کروں۔ صحابہ کرام میں سے کسی کو خواب آیا ہوتا تو حضور تعبیر کرتے، اور اگر کسی اور کو خواب نہ آیا ہوتا اور حضور کو خود کوئی خواب دیکھا ہوتا تو اپنا خواب بیان کر دیتے اور اس کی تعبیر بھی فرما دے۔ اس دن آپ نے فرمایا میرے صحابہ آج رات میں نے خواب دیکھا، اس خواب میں میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا اور مجھے کہا گیا کہ یہ دودھ کا پیالہ ہے اور اس کو آپ پئیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اس کو پینا شروع کی، میں سیر ہو گیا تو پھر مجھے کہا گیا کہ نہیں اور پی، میں نے اور پیا، پھر میں نے اور پیا، حتیٰ کہ دودھ پینے کی وجہ سے میں اتنا سیر ہوا کہ دودھ کی تری میں نے اپنے جسم کے سارے ناخنوں میں محسوس کی، یعنی اس کی تری جو ہے، اس کی جو حلاوت ہے، اس کی جو مٹھاس ہے، اس کی جو چاشنی ہے، اس کی جو سیر ہونا ہے، وہ پوری طرح میں سیر ہو گیا، اس میں کوئی گنجائش نہ رہی، وہ ناخنوں سے ظاہر ہونے لگے۔ ناخن ہاتھ کے بھی ہوتے ہیں اور ناخن پاؤں کے بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح سمجھے کہ اول سے آخر تک، اوپر سے نیچے تک، پاؤں سے سر تک، سر سے پاؤں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دودھ سے سیر ہو۔ فرماتے ہیں پھر وہ دودھ، وہ پیالہ جب میں سیر ہو گیا تو دودھ ابھی پیالے میں تھا، تو میرے پاس ایک شخص بیٹھا تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ سیدنا عمر بن خطاب ہے رضی اللہ عنہ، تو میں نے وہ دودھ کا پیالہ انہیں دے دی، وہ انہوں نے دودھ پی لیے۔ بس جب سیدنا عمر نے وہ دودھ پی لیا، مکمل کر لیا، تو مجھے چاہا۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے، علم ہے اس کی تعبیر۔ اب اس پر اس کی شرح میں ذرا
تفصیل میں آت کہ علم کی تعریف خود رسول اللہ نے کر دی، جو مجھ سے لے وہ علم ہے۔ دودھ کا پیالہ میں نے پیا، جو بچا وہ کس کو دیا؟ عمر کو۔ معنی کیا ہوا؟ علم وہ ہے جو مجھ سے لیا جائے وہ علم ہے، باقی سارے فنون ہیں جو مرضی پڑھتے رہیں آپ، وہ معلومات ہیں، وہ فنون ہے، وہ دنیا میں رہنے کے گر سلیقے اور طریقے ہیں۔ علم وہی ہے جو حضور سے لیا ہے، اور حضور کس سے لے؟ اللہ سے، اور پھر امت کس سے لے؟ رسول اللہ سے، اسے علم کہا جاتا۔ اب ذرا اس حدیث پہ آتے، جو شخص چلے ایسے راہ پر یلتمس فیہ علما، جس میں علم تلاش کرے۔ کیا معنی؟ ایسے راہ پہ چلے جس میں رسول اللہ کا چھوڑا ہوا علم تلاش کرے، علم قرآن، علم حدیث، اس کو تلاش کرے، اس کو لے، جہاں سے اس کو ملے اس کو لے۔ سفر وہی ہے جو اس کے لیے ہے، باقی سارے سفر مال کے لیے، دولت کے لیے، عورتوں کے لیے، دنیا کے لیے۔ یہ سفر ہے علم کا، یلتمس فیہ علما، اور یہ سفر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ شام میں تھے۔ شام میں سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول، انہیں ایک حدیث پہنچی، فرمایا یہ حدیث تو مجھے پہنچی ہے، لیکن جس نے رسول اللہ سے سنی ہے اس کے ذریعے نہیں پہنچی۔ یعنی یہ حدیث مجھ سے پہنچی ہے، یہ صحابی ہیں، یہ حدیث مجھے پہنچی ہے دوسرے صحابی سے، اس صحابی نے کس سے سنی؟ دوسرے صحابی سے۔ ایک واسطے سے وہ حدیث رسول اللہ تک ہے۔ جابر نے حدیث سنی، درمیان میں ایک صحابی واسطہ ہے کہ اس نے فلاں صحابی سے سنی اور اس نے رسول اللہ سے سنی۔ تو آپ نے مدینہ میں پوچھا کوئی ایسا شخص ہے جس نے یہ حدیث خود رسول اللہ سے سنی ہو؟ درمیان میں واسطے جو ایک دو ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ کہا گیا کہ شام میں ایک صحابی ہے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہ حدیث خود رسول اللہ سے سنی تھی، یہ مدینہ سے چل پڑے اس حدیث کو سننے کے لیے جس کو جانتے ہیں، جو پہنچ گئی ہے، جو حدیث پہنچ گئی ہے، سن لی ہے، درمیان میں دو واسطے ہیں، ان واسطوں کو کراس کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، سند کو عالی کرنے کے لیے حضور کے ڈائریکٹ الفاظ جن کانوں نے سنے، ان کانوں جنہوں نے سن کے محفوظ کیے، اس صحابی تک یہ پہنچنا چاہتے ہیں۔ مدینہ سے سفر کیا ہے، شام کا کوئی اور ارادہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ حدیث سننا چاہتے ہیں۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، یہ وہ علم ہے جو حضور سے لیے ایک صحابی نے۔ میں ڈائریکٹ جا کے اس کے الفاظ زبان سے سنوں کہ حضور نے ایسا فرمایا۔ یہ ہے وہ مبارک سفر، یہ ہے وہ مبارک لوگ۔ ذرا سنیے کہ ذرا جابر وہاں پہنچے، دروازہ شام کا سفر ہے، مدینہ سے شام، ملک شام کا سفر۔ دروازہ پہ پہنچے، باہر بندے آئے، پوچھا کون ہو؟ فرمایا عبداللہ کو ملنا رضی اللہ تعالی۔ تم کون ہو؟ فرمایا جابر ہوں۔ وہ اندر گئے، سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ باہر کوئی جابر شخص ہے، سفر کا لگتا ہے، کوئی باہر کا ہے، مسافر ہے، نام جابر بتلا۔ فرمایا جاؤ پوچھو کون ہے جابر؟ جابر تو کئی ہیں، کون جابر ہے؟ تو جب بتایا گیا کہ جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول ہیں، مدینہ سے آئے ہیں، عبداللہ رضی اللہ اندر سے دوڑے اور بھاگے۔ فرمایا میرے دروازے پہ صحابی رسول پہنچ گیا، جابر بن عبداللہ پہنچ گئے۔ آئے اور پوچھا، دو صحابہ کی ملاقات ہو رہی ہے، غرض کیا ہے؟ وہ الفاظ ڈائریکٹ سننے جو آپ نے حضور سے سنے۔
بھائی یہ علماء کی مجلس، یہ رسول اللہ کی مجلس، یہاں حضور کی باتیں، حضور کے اقوال ہے۔ امام حسن بصری فرمایا کرتے تھے اگر دنیا کے سارے سکے اور سونے اور چاندی مجھے دے دیے جائیں وہ بانٹنے میں مجھے مزہ نہیں ہے، جو مجھے قال قال رسول اللہ ایک دفعہ سن لوں یا کہہ لوں جو مجھے اس میں سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ سارا دن کیا کرتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے فرمایا، اب اس راستے پہ چلنا ہے۔ یہ جابر بن عبداللہ شام کا سفر کی، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے مصر کا سفر کیا ایک حدیث کو جاننے کے لیے جو علم میں تھی لیکن دوسرے صحابی نے ڈائریکٹ سنی تھی تاکہ اس سے سن۔ سیدنا ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کی ساری آیات، یہ قول ان کا بڑا باکمال، فرماتے ہیں اگر سارا قرآن پورے کا پورے قرآن کی ہر آیت کا معنی، مفہوم، ترجمہ، تفسیر، حدیث، جو کچھ اس کے معنی ہے میں سب جان لوں، صرف ایک آیت رہ جائے جو میرے علم میں نہ ہو، اس کا معنی کیا ہے اور مفہوم کیا ہے، اور پھر مجھے بتلایا جائے کہ اس آیت کا معنی اور مفہوم جاننے والا شخص برق الغماد میں رہتا ہے۔ برق الغماد کہاں ہے؟ یہ حدیث کہاں بیان ہو رہی ہے؟ یہ قول کہاں بیان ہو؟ مدینہ میں برق الغماد ہے۔ وہاں سے چلیں، مکہ مکرمہ سے ہوتے ہوئے آپ یمن کی طرف چلیں، پھر یمن کا آغاز ہوگا، یمن سے پورا کراس کر کے جب یمن کے بارڈر پہ اگلے حصے پہ پہنچیں گے تو وہاں برق الغماد ایک بستی اور شہر کا نام ہے۔ فرماتے ہیں اگر مجھے پتہ چلے کہ سارا قرآن میں جانتا ہوں سوائے ایک آیت کے، ایک لفظ کے، اور مجھے پتہ چل جائے کہ اس کا معنی مفہوم جاننے والا عالم برق الغماد میں رہتا ہے، فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں اس کوئی سفر کو شروع کر دوں گا تاکہ مجھے موت آنے سے پہلے قرآن کے اس لفظ کا معنی آ جائے، میں سفر کروں گا اور وہاں پہنچوں۔ یہ سارے ذہن میں واقعات، اقوال، آثار رکھ کے ذرا اس مفسر کی طرف آتے ہیں جس کا ذکر کر رہے تھے متاع کا معنی، کہ قرآن کے لفظ ہے متاع۔ اللہ کہتا ہے دنیا متاع ہے، دنیا عارضی فائدہ ہے، دنیا ایک متاع ہے، دنیا ایک عارضی فائدہ ہے۔ فرماتے ہیں متاع کہتے کسے؟ ہم فکری اور ذہنی طور پر مدارس کے، علم کے، علماء کے، طلباء کے، یہ ساری چیزوں کے ہم خلاف کیوں ہیں؟ غیبت کیوں کرتے ہیں؟ چغلی کیوں کرتے ہیں؟ برا کیوں کہتے ہیں؟ ان کے مذاق کیوں اڑاتے؟ اس کی وجہ وجوہات میں بیان کر رہا تھا۔ اس کی وجہ صرف ایک یہ ہے کہ ہمارے سامنے سارا کچھ کیا ہے؟ دنیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا میں لوگ دنیاوی معاملات میں یہ لوگ آگے نہیں۔ آپ بتائیں یہ طبقہ بھی اگر دنیاوی معاملات میں آگے چلا گیا تو دین کہاں جائے گا؟ شکر کرو یہ دین کے اندر محدود ہیں اور دین کے اندر موجود ہیں، دین پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تاکہ ایک خیر کا طبقہ رب کی زمین پر موجود۔ ان کو کیا بنانا چاہتے ہو؟ مجھے بتلاؤ دنیا کے معاملات کا وہ کون سا حصہ ہے جو اہل علم اور علماء سے جو ہے وہ ان کے سے پردے میں ہے، وہ نہیں جانتے، بتلا دے۔ دنیا میں کیا ہے جو دنیا تم سمجھتے ہو، جو ہم سمجھتے ہیں، تم اور ہم سے مراد ہم سارے؟ کھانے کے آداب کا تعلق دنیا سے ہے نا، تو کیا یہ اہل علم طبقہ کھانے کے معاملات، آداب، لباس کے معاملات، آداب، دنیا میں رہن سہن کے طور طریقے کیا یہ نہیں جانتے؟ کیا قرآن پاک میں، حدیث میں ان کا تذکرہ نہیں؟ وہ کون سا طبقہ ہے؟ بھئی طلاق کے مسائل ہوں، آپ علماء سے رابطہ کریں، کھانے پینے کے معاملات ہوں، علماء سے رابطہ کریں،
نماز روزے کے معاملات علماء سے رابطہ کریں، حج کا سفر عمرے کا سفر علماء سے رابطہ کریں، طلاق کے مسائل ہوں آپ علماء سے رابطہ کریں، نکاح کے مسائل ہوں آپ علماء سے رابطہ کریں، برادری میں صلح کا مسئلہ علماء سے رابطہ کریں، میراث کے معاملات ہوں وراثت کے معاملات آپ علماء سے رابطہ کریں۔ کبھی یہ طبقہ بھی آپ کے پاس گیا ہے کہ اس بارے میں یہ رہنمائی دیں ہمیں؟ مجھے بتلاؤ یہ پیچھے ہیں یا آپ پیچھے؟ دین میں تو آپ پیچھے ہیں ہی ہیں، آپ تو دنیا میں بھی مسائل ان سے پوچھتے۔ دنیاوی کتنے لوگ ہیں جو معاملات میں اور مسائل میں اور تجارت میں اصول و ضوابط میں حلال و حرام میں علماء سے رابطہ کرتے۔ پیچھے آپ ہیں اور پیچھے رہ کے چور بھی کہے چور چور، یہ کیا صورتحال کہ آپ پیچھے ہیں؟ یہ طبقہ آگے ذرا غور کریں۔ من سلک طریقا، جو بندہ چلے ایسے راہ پر یلتمس فیہ علما، ہم چونکہ دنیا کو پسند کرتے ہیں، دنیا کی ترقی کو ترقی کہتے ہیں، دنیاوی عروج کو عروج کہتے ہیں، دین کی ہماری اہمیت نہیں، آخرت کی اہمیت نہیں، ہمارا چیپٹر نہیں، موضوع نہیں، ہمارا یہ اصل نہیں، ہم یہ چاہتے نہیں ہیں، اس لیے دنیا کی آنکھ سے دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ طبقہ ہم سے پیچھے اور ہم بہت آگے ترقی کر چکے۔ ترقی نہیں کر چکے، ترق چکے۔ ترقی کہا ہے؟ ذرا آتے ہیں اس مفسر اور اس امام کی طرف، فرماتے ہیں میں متاع کا معنی جانا۔ قرآن جو کہتا ہے دنیا متاع ہے، متاع ہے، یہ متاع ہے کیا؟ فرماتے ہیں میں نے سفر شروع کیا، سفر کرتا کرتا میں نے انتخاب کیا کہ اس علاقے میں، ہمارے اس علاقے میں کون سا دیہات ہے جہاں لوکل لوگ، مقامی لوگ رہتے ہوں اور پرانے لوگ رہتے ہوں اور کوئی نہ کوئی وہ ان کی زبان خالص ہو، وہاں سے جا پوچھوں۔ فرماتے ہیں میں جب وہاں پہنچا، ایک گاؤں کا انتخاب کیا، اس گاؤں میں جا پہنچا، لیکن اللہ کا امر جو اللہ کی راہ میں نکلے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دے۔ حدیث کیا ہے؟ یلتمس فیہ علما، جو ایسے راہ میں نکلے جس میں علم حاصل کرے۔ جب علم کا لفظ آ جائے نا، اس وقت آپ نے یہ جو علوم ہے، فنون ہے، عصری، ان کو ذہن میں جب ہم لاتے ہیں نا، تو اس وقت یہ ہمارا اصل معاملہ خراب ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ علم ہے، وہ علم نہیں ہے۔ میں پوری بصیرت کے ساتھ اس کے علم ہونے کی نفی کرتا ہوں۔ یہ فنون ہے، چلو آپ ان کو جس انداز میں علم کہتے ہیں وہ کہتے رہے، لیکن جس کو قرآن نے، حدیث نے، دین نے، شریعت نے، رسول اللہ نے علم کہا ہے، وہ ہے علم جو حضور سے لیا جائے، جو وحی کا علم ہو، دین کا علم ہو، قرآن کا علم ہو، سنت کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، عقیدے کا علم ہو، اللہ کی معرفت ہو، رسول اللہ کی معرفت ہو، دین کی معرفت ہو، یہ ہے وہ علم جسے علم کہا گیا۔ اصل علم کا معلوم جانتے ہیں پہلے، جو میں پڑھ رہا ہوں، جو علم حاصل کر اس کا معلوم کیا ہے، یعنی جو پڑھوں گا معلوم کیا ہو۔ ایک بندہ میڈیکل پڑھتا ہے، اس علم کا معلوم کیا ہے کہ وہ بندوں کے بارے میں، بیماریوں کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے جانے گا۔ ایک انجینئرنگ کر رہا ہے تو اس کے علم کا معلوم کیا ہے۔ اور جو ہمارا علم ہے کتاب و سنت کا، دین کا، مدارس کا، اس کا معلوم کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ معلوم کون ہے؟ محمد مصطفیٰ کی ذات۔ اصل چیز تو ہوتی ہے کہ جو پڑھ رہے ہیں اسے حاصل کیا ہوا، اس علم کا معلوم کیا ہوا، تمہارا معلوم کیا ہے اور اس علم کا معلوم کیا ہے، جوڑ ہی کوئی نہیں، تقابل ہی کوئی نہیں۔ فرماتے ہیں میں اس گاؤں میں پہنچا، کس کا معنی جاننے کے لیے لفظ متاع کہ متاع قرآن کہتا ہے دنیا متاع ہے، متاع ہے، فائدہ ہے، اور ہوئی اس کا معنی کیا؟ فرماتے ہیں جب میں گاؤں میں پہنچا تو گزر رہا تھا گلی سے، تو ایک عورت نے ایک بچی کو آواز دی، ایک عورت نے ایک بچی کو آواز دی اور عربی زبان میں اسے بلایا تو کہا یا بنیتی، اے میری بیٹی، ہات المتاع، ہات المتاع، متاع مجھے دو، متاع لے آؤ، متاع مجھے پکڑاؤ۔ فرماتے ہیں میں وہیں روک گیا کہ میرے سفر کی قیمت پوری ہو۔
یہ عورت بوڑھی ہے اور پرانی خاتون ہے اور یہ لفظ متاع بول رہی ہے، جس کا معنی جاننے کے لیے میں نے سفر کیا ہے۔ جو چیز یہ اس عورت کے کہنے پر بچی لائے گی وہ کیا ہوگی؟ متاع ہو۔ بعد میں رک گیا۔ جب میں رک گیا تو وہ بچی گئی اور ایک درخت کے ساتھ ایک لیر، ایک کپڑا پرانا بسیدہ گندا لٹک رہا تھا، اس نے اتارا اور آ کے اپنی مائی کو پکڑا دیا۔ اب اس کو میں کیا کہتا ہوں؟ وہ عورتیں جو اپنے ایام مخصوصہ میں وہ کپڑے گندے استعمال کرتی ہے، انہیں عربی میں متاع کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا کی میرے نزدیک اس کی حیثیت اس کے برابر بھی نہیں۔ متاع کو جان گئے ہو، متاع کو سمجھ گئے ہو۔ متاع کسے کہتے ہیں؟ سارا قرآن بھرا ہوا ہے کہ دنیا متاع ہے، دنیا متاع ہے، دنیا متاع ہے۔ اس کی قیمت اس لیر کی گندی، اس لیر کے برابر بھی نہیں، اس کپڑے کے برابر بھی نہیں۔ اب وہ حدیث سنی، رسول اللہ فرماتے ہیں دنیا کی میں اگر اہمیت، ضرورت اور اس کا کوئی اہمیت مچھر کے مچھر بھی نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا پینے کے لیے نہ دیتا۔ اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب حیثیت نہیں ہے تو پھر اس آنکھ سے نہ دیکھو کہ آپ کامیاب ہیں یا یہ لوگ کامیاب۔ ہم تولتے ہیں دنیا سے، کاروبار سے، عہدوں سے، منصب سے، کہ علماء اس طرف ہیں اور ہم اس طرف ہیں۔ ہمارے بچے ترقی کر گئے، علماء اور علماء کی اولاد اور یہ بندے آگے ترقی نہیں کر سکے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کو نہیں جانا، دنیا کو نہیں پڑھا، دنیا کو نہیں پڑھا۔ اس لیے ہم مدارس، مساجد، علماء اور اہل علم اور طلباء کے خلاف ہیں، اور ہم ان کے ساتھ زہر اگلتے ہیں، غیر محسوس طریقے سے دین کا نقصان کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا مارکا مار رہے ہیں۔ سن لیجئے، جس کو تم کامیابی کہتے ہو یہ متاع ہے، اور جس کو ہم کامیابی کہتے ہیں وہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہے۔ ہمارا موضوع ہی اور ہے، ہمارا چیپٹر ہی اور ہے، ہمارا رہنا سہنا، ہمارا طریقہ سیکھنا سکھانا، نصاب ہی اور ہے، ہمارا معلوم ہی اور ہے، اس علم کا راستہ ہی اور ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی کا وہ واقعہ معروف ہے نا کہ عید کا دن تھا اور خشک ٹکڑے کھا رہے تھے، روٹی کے خشک ٹکڑے کھا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا ہے علی عید کے دن؟ فرمایا عید تمہاری ہوگی، ہماری عید اس دن ہوتی ہے جس دن کوئی گناہ نہ ہو، جس دن کوئی معاصی نہ ہو، نافرمانی نہ ہو، وہ دین عید کا ہوتا ہے۔ مومن عید کھانے پینے کا اور لباس پہننے کا نام نہیں ہے۔ عید تو مومن کی اس دن ہے جس سارا دن اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ یہ ہے وہ چیز جس کو علم کہا۔ اور سن لے، ہم بلا امتیاز تعاون کرتے ہیں مدارس کے ساتھ۔ کوئی مدرسہ ہے، کسی مسلک کا ہے، کسی جماعت کا ہے، کسی گروہ کا ہے، ہم اس پر اپنا پیسہ خرچ کر دیتے۔ یاد رکھیے مدارس کے اندر بھی ایک فرق ہے، آج اس کا اظہار بھی چاہوں۔ مدارس کے اندر فرق ہے، سارے مدارس برابر نہیں ہے نصاب میں، تعلیم میں اور معلوم میں۔ اہل حدیث مدارس ہیں، دیگر مسالک کے مدارس، سب کا نصاب لائیے اور پڑھیے اور دیکھیے۔ وہاں بھی 6 سال 8 سال نصاب ہے، ہمارے مدارس کا بھی 6 سال 8 سال نصاب ہے۔ نصاب میں ایک نمایاں فرق ہے۔ وہاں کیا ہے؟ آپ کا پیسہ خرچ ہونا ہے، یہ آواز پوری دنیا میں جا رہی، ساری دنیا میں رہنے والے سارے مسالے کے لوگ اس کو سنیں گے اور دیکھیں گے، اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ آپ نے تو خرچ کیا کہ یہ دینی مدرسہ ہے، لہذا قرآن حدیث پڑھایا جا رہا ہے، لہذا یہاں بھی تعاون کرو، یہاں بھی تعاون کرو۔ ایسی بات نہیں، مدارس میں فرق ہے، نصاب میں فرق ہے۔ لے آئیں نصاب، ہمارے سامنے رکھیں،
اور ہمارا نصاب خود دیکھے یا ان علماء کو پیش کریں جا کے کہ یہ نصاب ہے مدارس اہل الحدیث کا اور یہ نصاب ہے آپ کا، اس میں کون سا فرق ہے، ذرا واضح ایک نمایاں آپ کو فرق نظر ہے۔ وہ اپنے 6-7 سالوں میں 8 سالوں میں جو پڑھاتے ہیں مدارس میں، وہ 18 کے قریب علوم ہیں جنہیں پڑھایا جاتا ہے، 18۔ اس سے پہلے وہ قرآن حدیث کو پڑھانا گناہ سے، کہتے ہیں پہلے نہیں پڑھانا، پہلے 18 علوم پڑھانے ہیں تاکہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ اگر یہ پڑھیں گے تو یہ گمراہ ہو جائے۔ ان کو پہلے ہم نے 18 علوم پڑھانا، اور وہ 18 علوم پڑھتے پڑھتے، اصول پڑھتے، ضوابط پڑھتے، منطق پڑھتے، فلسفہ پڑھتے، یونانیوں کا فلسفہ پڑھتے، علم کلام پڑھتے پڑھتے جب 8 سال میں وہ تیار ہو جاتے ہیں قرآنی آیات و حدیث کو کی تعویل اور رد کرنے کے لیے، پھر لایا جاتا ہے آؤ اب تمہیں دورہ حدیث کراتے ہیں، برکت کے لیے وہاں سے گزارتے ہیں، اور احادیث کو کیسے رد کرنا ہے آپ کو گر اور طریقے اور قانون اور ہتھیار دے دیا گیا، سمجھا دیا گیا۔ اب آپ آئیں۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ڈائریکٹ سیاستہ اپنے طلباء کے سامنے رکھ سکے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بچوں کو کہے کہ یہ مشکات ہے پہلے سال شروع کرے، یہ نسائی ہے، یہ ابن ماجہ ہے، یہ موطا مالک ہے، یہ صحیح البخاری ہے، یہ صحیح مسلم ہے، اس کو پڑھیں، نہیں، سوال ہی پیدا نہیں پڑھا سکتے، اس لیے کہ پوری سیاستہ ان کے عقائد و نظریات کے خلاف، پورا قرآن ان کے عقائد و نظریات اور اعمال کے خلاف، تو کیسے آگے چلے؟ اس لیے وہ 7 سال 8 سال پہلے 18 علوم پڑھاتے ہیں جن کا تعین انہوں نے کیا ہوا ہے قرآن و حدیث کو رد کرنے کی۔ آپ نے تو بار ٹائٹل دیکھا کہ دینی مدرسہ ہے، آپ نے جا کے حصہ ڈال دی، یہ حصہ قیامت میں پوچھا جائے، آئیں ہمارے مدارس، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پہلے دن بچہ داخل کرائیں، کلاس پہلی میں بٹھا کے جائیں اور شام پوچھیں کہ آج تم نے حدیث پڑھی ہے یا نہیں، پہلے دن حدیث نہ پڑھی ہو تو ہم مجرم، پہلے دن ہی رسول اللہ کی حدیث قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علم کا آغاز ہی سیدنا عمر فاروق سے ہوتا ہے، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا، حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہاں سے حدیث کا، علم کا، مدارس کا آغاز ہو رہا ہے، باقی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 7 سال 8 سال حدیث رسول پڑھائی جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تفسیر پڑھائی جائے، سوال ہی پیدا نہیں، قرآن حدیث وہ چیزیں پہلے پڑھاتے ہیں، ایسے چیزیں پڑھاتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کی روحوں کو نکالا اور ان سے پوچھا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ سب نے کہا یا اللہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ یہ وعدہ کہاں ہوا؟ عالم ارواح میں۔ کن سے ہوا؟ روحوں سے۔ اب جو فلسفہ یونانی ہے جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے وہاں اس چیز کو نہیں مانا جاتا۔ اب اس آیت کا رد، اس آیت کی تعویل و تعبیر کیسے کرنی ہے، پہلے 7-8 سال آپ کو سمجھانا پڑے گا۔ ایک جوہر ہوتا ہے اور ایک عرض ہوتا ہے۔ جوہر وہ ہوتا ہے جس کا وجود ہو، اپنے قدموں پہ کھڑا ہو، عرض وہ ہوتا ہے جس کا وجود نہ اور نظر نہ آتا ہو، یہ فلسفہ پڑھایا جائے۔ اب کیا پڑھائیں گے؟ کہیں گے کہ روحیں پہلے ہوں جسم بعد میں ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، جسم بنا نہیں اور روحیں بن گئی، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر مثال دیں گے، ایک چینی کا دانہ ہے، چینی کا دانہ ہے، اس میں کیا ہے؟ مٹھاس۔ مٹھاس ہوگی تب جب دانہ ہوگا، دانہ نہیں تو مٹھاس نہیں۔ پہلے دانے کا ہونا ضروری ہے، پھر مٹھاس کا ہونا ضروری ہے۔ دانہ جو ہے وہ جوہر ہے، مٹھاس اس کا عرض۔
ایک چیز کڑوی ہے، کڑواہٹ پہلے چیز ہے پھر کڑواہٹ، کڑواہٹ نہیں ہو سکتی جب تک چیز نہ ہو، لہذا روح جو ہے عرض ہے، جسم جو ہے وہ جوہر ہے، جسم ہوگا تو روح ہوگی، جب روح نہیں ہے جسم نہیں ہے تو روح کہاں ہے؟ یہ قرآن کی اس آیت کا یہ معنی نہیں لینا، یہ اس کا معنی اور ہے۔ ہم نے کیا کہا کہ جو اللہ جوہر بنانے پر قادر ہے اور وہ عرض بنانے پر بھی قادر ہے، جوہر کے بغیر عرض کو قائم رکھے وہ قادر ہے۔ اللہ نے ایسا کہہ دیا ہے، رسول اللہ نے ایسا فرما دیا ہے، اب ہم وہی مانیں گے جو اللہ بیان کرے گا، محمد مصطفیٰ بیان۔ یہ ہے ہمارا علم، یہ ہے ان مدارس کا علم۔ وہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہم کہتے ہیں قیامت والے دن ان کا وزن ہوگا، وہ کہتے ہیں ان کا وزن کیسے ہوگا؟ وہاں یہ پڑھایا جاتا ہے، یہاں یہ پڑھایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کلمات کا وزن کیسے ہوگا، نماز کیسے تلے گی، روزہ کیسے تلے گا؟ عقل نہیں مانتا، لہذا عقل نہیں مانتا، انکار کر۔ یہ ہے وہ علوم جو ان مدارس میں پڑھائے جاتے۔ ہمارا علم جو ہے وہ اس پر قائم ہے کہ جو قرآن نے کہا، جو کچھ حدیث رسول نے کہا، جو اس کا معنی مفہوم محدثین نے سمجھا، صحابہ نے سمجھا، وہ حق ہے۔ حضور نے فرمایا ترازو ہوگا، ہم نے کہا ترازو ہوگا۔ حضور نے فرمایا اعمال تولے جائیں گے، ہم نے کہا تولے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کلمات تولے جائیں گے، تولے جائیں۔ یہ آج تک انکار کرتے رہے، اور اب جو ہیں وہ باتیں کہتے ہیں فضا میں، ہوا میں جی موجود ہیں، جی محفوظ ہیں، جی وہ آواز یہاں سے نکلتی ہے جی منہ سے، جہاں امریکہ پہنچتی ہے جی یہ ساری الفاظ وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اب مانتے ہیں جب دنیا میڈیا سامنے آیا ہے، سارے معاملات سامنے آئے ہیں، جانتے ہیں ہمارے محدثین نے اس وقت بھی کہا تھا یہ سب کچھ حق ہے۔ آج لوگ پریشان ہیں کہ ہم اپنے ان اقوال کی بزرگوں اقوال کی تعبیر کیا کریں۔ ہم آج بھی اس پر مطمئن ہیں کہ جو 1400 سال پہلے کہا تھا آج بھی وہی کہتے ہیں کہ اللہ اقوال کو بھی محفوظ رکھنے پر قادر ہے، اللہ اعمال کو محفوظ رکھنے پر بھی قادر۔ تولا جا رہا ہے، تولا جائے گا، سبحان اللہ کو تولا جائے گا، الحمدللہ کو تولا جائے گا، لا الہ الا اللہ کو تولا جائے گا، الوزن یومئذ الحق۔ پڑھ لیجیے، یہ ہے وہ علم، اس کے بارے میں آپ مدارس آل الحدیث کی حقیقت کو جانیں اور سمجھیں۔ یہ بڑے با مرتبہ لوگ ہیں، مدارس کے علماء اور طلباء اور حفاظ۔ سیدنا عمر فاروق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی یہ جا رہے اصفہان کے علاقے میں، وہاں دیکھا کہ مکے کا گورنر نافع بن عبد الحارث پہنچا ہو۔ ایسے ہے نا جیسے کوئی سربراہ مملکت وہاں آئے تو وہاں کسی صوبے کا گورنر بھی آ جائے، پتہ نہ ہو، رابطہ نہ ہو۔ تو وہ دیکھ کے بڑے حیران ہوئے امیر المومنین کہ آپ کو گورنر مکے کا بنایا اور آپ یہاں آئے۔ فرمایا ہاں کسی کام کی غرض سے آیا تھا۔ تو فرمایا پیچھے کسی کو اپنا نائب بنائے ہو؟ حکومت پیچھے کسی کو اپنا قائم مقام نائب بنایا؟ فرمایا ہاں بنایا۔ فرمایا کس کو بنایا؟ فرمایا ابن ابزہ جو ہے ہم اس کو بنا گیا۔ بندہ تھا، غلام تھا۔ فرمایا غلام کو گورنر بنائے ہو؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا جب میں مکہ سے نکلنے لگا نا تو میں نے اپنا قائم مقام بنانا تھا، تو میں نے پورے مکے پہ نظر دوڑائی تو قرآن پاک اور وراثت کا سب سے بڑا عالم میں نے اس غلام کو پایا، میں نے علم کی وجہ سے اس کو گورنر بنا دی۔ حضرت عمر نے سن کے کیا کہا؟ ایسا کیوں کیا؟ نہیں، فرمایا سچ کہا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سچ کہا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس قرآن کے ذریعے کئی قوموں کو بلند کر دے۔ اللہ کے بندو یہ قرآن ہے جس کے ذریعے یہ لوگ بلند ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
ان نصوص کا کیا کرو گے؟ ان آیات و حدیث کے مقابلے میں تمہاری رائے اور تمہاری بات اور تمہارا تضحیک اور تمہارا مذاق اڑانے کی کیا حیثیت ہے؟ کبھی محفل و نشست میں بیٹھ کے آپ نے فنکاروں کی، گلوکاروں کی، اداکاروں کی، طوائفوں کی، بدماشوں کی فحاشی و بے حیائی، اپنے بچوں کو، قوم کو، ملک کو تباہ کرنے والوں کا بھی کبھی غلہ اور غیبت اور چغلی کی ہے؟ مجھے بتاؤ تمہیں اس خیر کے گروہ کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ملتا؟ تمہاری مجلس کا موضوع علماء اور طلباء اور اہل علم اور مدارس کیوں ہوتے؟ یہ ان لوگوں سے بھی گئے گزرے، انہیں فنکار کہتے ہو، انہیں گلوکار کہتے ہو، انہیں اداکار کہتے ہو، ان کے ڈیزائن بناتے ہو اور اس طبقے کا مذاق اڑاتے ہو جو قال اللہ و قال رسول رات دن تمہیں خیر اور بھلائی اور امر بالمعروف کا درس اور سبق لے کے بیٹھے۔ پتہ ہے اس علم کی شان اور مقام کیا ہے؟ ذرا سوچو گا، اس بات پہ ذرا غور کرو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے علم والے ہوں۔ کوئی اندازہ ہو سکتا ہے؟ کوئی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں؟ آپ سے بڑا عالم، آپ سے بڑا علم والا اللہ کی مخلوق میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اللہ میرے علم کو زیادہ کر دے، علم کو زیادہ کر دے، علم کو زیادہ کر دے۔ وہ علم وحی کا ہے، قرآن کا ہے، سنت کا، حدیث کا ہے۔ جب حضور اس مقام پہ فیض ہو کے علم کی اضافے کی دعا مانگ رہے ہیں، آپ ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ آپ حضور سے بڑے؟ نعوذ باللہ۔ آپ کا درجہ ہے، آپ کی حیثیت ہماری کیا ہے؟ کیا ہم بےزتی سمجھے؟ ایک تاجر، ایک دکاندار، ایک بڑی عمر کا ہے اور ایک منصب کا پر بیٹھے، ایک سیٹ اور کرسی پر بیٹھا ہے، وہ کلرک ہے، وہ جناب ملازم ہے، وہ علماء سے بیٹھنا پسند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ یا نہیں بیٹھنا۔ آخر بتاؤ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میں محمد دعا کرتا ہوں میرے علم میں اضافہ کر۔ کبھی حضور نے دنیا کے لیے یہ کہا ہو کہ اللہ میرے کاروبار میں، میرے مال میں اضافہ کر؟ حضور جب بھی مانگتے ہیں علم مانگ رہے ہیں، کس سے؟ اپنے رب سے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، محبوب فرمائیے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرم۔ موسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے، کسی نے پوچھا ہے موسیٰ، خطاب بڑا متصر کن تھا، جب پورے مجمع پہ چھا گئے نا موسیٰ علیہ السلام، کلیم اللہ تھے، پھر تو ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، موسیٰ آپ سے بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، میں ہی ہوں، اور کون پھر اس وقت ہو سکتا ہے؟ وہی آ گیا، موسیٰ آؤ چلتے ہیں، آؤ چلیے ذرا دکھائیں آپ کو کسی زمین پر ایک عالم موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں کہا گیا کہ ایک وہاں اس کو یہاں لاتے ہیں، یہ بھی نہیں کہا گیا کہ وہ علم آپ کو دے دیتے ہیں، نہیں، اللہ نے فرمایا جاؤ اس عالم کے پاس جا کے سفر کرو اور ملو اور مل کے اسے علم حاصل کرو۔ رب نے قیامت تک کے لیے بتا دیا علم جب بھی ملے گا علماء سے ملے، جاؤ علماء سے، جاؤ خضر علیہ السلام کے پاس، ان کے پاس جا کے علم حاصل۔ یاد رکھیے علم ہوگا تو آپ کی عبادات، اہل علم ہیں تو آپ کے پاس علم ہے، اور علم ہے تو عبادات۔ بڑی شان کیوں نہ ہو، بڑا مقام کیوں نہ ہو، علم کے بغیر کوئی حیثیت۔ اور علم سے مراد کتاب و سنت کا، دین کا علم۔ وہ حدیث ذرا سامنے رکھے، میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جماعت کروا کے نماز پڑھا کے بیٹھے، ایک نکر پہ ایک کونے پر صحابہ ساتھ بیٹھے، ایک شخص آیا، کون آیا تھا؟ وہ صحابی رسول آیا ہے مسجد نبوی میں آ کے حضور کے سامنے، جماعت سے رہ گیا تھا کہ نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، آپ کو سلام پیش کیے، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جہاں تو نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ صحابی رسول ہے، درجہ اپنا، صحابیت اپنا، مقام اپنا، علم کی حیثیت کو سن لیجئے۔ فرمایا جا تیری نماز نہیں ہوئی، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ دوبارہ جا کے پڑھ کے آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا، حضور نے فرمایا جا دوبارہ نماز پڑھ، پھر جا کے پڑھی۔ جب تیسری مرتبہ آیات کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی۔ یا رسول اللہ جو علم تھا، جو معلوم تھا، جو جانتا تھا وہ پڑھ لیے، جہاں کمی ہے، کوتاہی ہے، سستی ہے، یہاں میرے علم میں کوئی چیز نہیں ہے، جہاں کوئی خطا غلطی کا تصور ہے وہ مجھے بتا دے، مجھے علم دے۔ حضور نے فرمایا
تیری نماز میں اعتدال نہیں ہے، بس باقی سارا ٹھیک ہے، اعتدال نہیں ہے، یعنی تو رکوع پہ جاتا ہے بس تھوڑا سا جھکتا ہے پھر اوپر کھڑا ہو جاتا ہے پھر جلدی سجدے میں چلا جاتا ہے، اعتدال نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ جس کی نماز میں سکون نہ ہو وہ ایسے سمجھے اس نے نماز پڑھی نہیں۔ یہ ہمارے مدارس کا سبق اور درس ہے کہ نماز میں اعتدال ہو، نماز میں سکون ہو، نماز میں اطمینان ہو۔ جتنا دیر قیام ہے اتنا قوم ہے، قوم کے بعد پھر رکوع ہے، رکوع کے بعد اتنا ہی رکوع ہے۔ اور باقی مدارس میں پتہ کیا ہے، یہ جو رکوع ہے نا، لفظ رکوع اس کا معنی ہے انحنا، جھکنا، بس تھوڑا سا جھک گیا تو رکوع ہو گیا۔ یہ وہاں پڑھائی ہو رہی، ضروری نہیں ہے کہ وہاں جھکا ہی رہے، بس تھوڑا سا جھک گیا رکوع ہو گیا۔ کئی بندوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ایسے کرتے ہیں پھر جھٹکا دیتے ہیں پھر نیچے چلے جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کے مذہب اور ان کے دین اور ان کے مدرسے اور کی پڑھائی یہ ہے کہ جھکنا ہے، بس تھوڑا جھک جائے تو رکوع ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں رکوع نہیں ہوا، رکوع سے مراد جھکنا نہیں ہے۔ جھکنے کا معنی یہ ہے ایسے جھکنا ہے جیسے محمد مصطفیٰ جھکے ہیں، اور اتنی دیر جھکنا ہے جتنے رسول اللہ دیر جھکے ہیں۔ صرف جھکنے سے رکوع نہیں ہوگا جب تک ویسے نہ جھکیں اور اعتدال سے نہ جھکیں جیسے محمد مصطفیٰ نے کیا۔ یہ ہے مدارس، یہ ہے وہ چیز، یہ ہے وہ سبق، یہ ہے وہ درس جو ہمارے ہم نے کچھ سمجھا ہی۔ پہلے علم ہے، نماز کا علم ہے، حج کا علم ہے، زکوٰۃ کا علم ہے، اور اس کے لیے مدارس نہ ہوں آپ کو کون بتائے عقیدہ؟ مدارس نہ ہوں توحید کون بتلائے؟ عقیدہ کون بتلائے؟ مدارس نہ ہوں نماز، زکوٰۃ، روزے، مسائل آپ کو کون بتلائے گا؟ گناہوں کی اکثر زیادہ وجہ ہی جہالت۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے سمجھی ہوئی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو ہم جان بوجھ کے علم جانتے ہی۔ مثلا اب زنا کو ہم سمجھ ہے، پوری سمجھ ہے کہ زنا کسے کہتے ہیں، اور زنا لوگ گند سمجھتے ہیں، غلاظت سمجھتے ہیں، نجاست سمجھتے ہیں۔ سلیم الفطرت لوگ اس گناہ کو، اس کا ذکر بھی برا سمجھتے ہیں۔ بلکہ ایک دفعہ ایسا واقعہ بھی پیش آیا کہ ایک خطیب نے تقریر میں کئی مرتبہ زنا 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 کا لفظ استعمال کیا، تو ایک بچے نے جا کے گھر میں کہا کہ یہ کیا ہے، زنا کیا ہوتا ہے، یہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ہمارے مولوی صاحب بار بار کہہ رہے تھے، تو بندوں نے سمجھا حضرت بار بار یہ لفظ زنا استعمال نہ کریں، بندے اس لفظ کو بولنا بھی معیوب سمجھتے۔ فطرت ہوتی ہے نا انسان۔ ایک ذہن میں حدیث آ گئی ہے تو وہ آپ کو ذرا سنا دیتا ہوں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کی بات، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کی، حضور کی سانس کی، سیدہ ہندہ کی بات۔ حضور کے جب وہ اسلام لے آئی نا تو حضور سے بیعت کی، تو حضور نے بیعت کے وقت عورتوں سے وعدہ لیتے تھے شرک نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، تو حضور ساتھ یہ بھی وعدہ لیتے تھے بدکاری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنی۔ جب حضور نے بیعت لیتے وقت فرمایا نا سیدہ ہندہ سے کہ زنا نہیں کرنی، تو سیدہ ہندہ وہاں چپ کر گئی، رک گئی۔ رک کے پتہ کیا کہا؟ یا رسول اللہ، خاندانی عورت زنا کر سکتی ہے؟ حسب نسب والی خاندانی عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ یعنی امیر معاویہ کی ماں نے زنا کے لفظ کو جب سنا تو کانپ گئی کہ خاندانی لوگ یہ کام بھلا کر سکتے؟ اور آج اس خاندان کو برا گئے تو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ وہ تو اتنے سلیم الفطرت خاندان ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ زنا کو ہم برا سمجھتے ہیں، گند سمجھتے ہیں، یعنی اس لفظ کا استعمال بھی ہم مناسب نہیں سمجھتے۔ تو پتہ ہے سود کو پھر ہم کیوں جائز سمجھتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں سود کا 1 درم 36 مرتبہ زنا سے زیادہ جرم ہے۔ توجہ ہے، زنا سے 36 مرتبہ زنا سے برا ہے۔ 36 مرتبہ زنا کرنا اتنا جرم نہیں ہے جتنا سود کا 1 درہم کھانا جرم ہے۔ تھوڑا سا اس سے آگے بڑھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اس سے بڑا بھی سود نہ بتلاؤں آپ کو۔ پہلا گناہ کیا ہے؟ زنا۔ دوسرا سود کھانا
36 مرتبہ بدکاری سے زیادہ ثقیل گناہ ہے۔ اس سے بھی بڑا پھر سن لو، اس سے بھی بڑا سود جو زنا سے، سود سے بڑا سود نہ بتلاؤں، صحابہ کانپ گئے کہ اس سے بڑا سود کیا ہو سکتا ہے؟ جب سود کا 1 درہم 36 مرتبہ بدکاری سے زیادہ جرم ہے، اس سے بڑا کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کسی مسلمان شخص کی توہین کرنا، بے عزتی کرنا، ذلیل کرنا، یہ 36 مرتبہ زنا سے بھی برا ہے۔ تو آپ کس طبقے کو برا کہہ رہے؟ علماء کو، اہل علم کو، اہل دین کو، مدارس کو، مساجد کو۔ اللہ سے ڈر جائے۔ آئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سوال کرنا علم، کوئی جوابات دینا علم نہیں ہے، علم ایک نور ہے جس کے ذریعے آپ کو حق اور باطل کے درمیان فرق سمجھ آ جائے، یہ علم ہے۔ لہذا علم اور اہل علم کے ساتھ، مدارس کے ساتھ محبت کریں، ادب کریں، احترام کریں، کرام کریں۔ یہ خیر کی چھونی ہے، یہ خیر کے دروازے ہیں۔ اور یہ خاص کر مساجد، مدارس و اہل الحدیث، جہاں صرف کتاب و سنت، بس کچھ نہیں۔ نحو اور صرف بھی پڑھائی جاتی ہے، کس لیے؟ کہ قرآن و حدیث کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ بس ہمارا اصل موضوع قرآن ہے، اصل موضوع حدیث۔ پہلے دن بچہ آتا ہے، قرآن کا ترجمہ، حدیث شروع ہوتی ہے۔ جب آخری دن مدرسے سے فارغ ہوتا ہے، قرآن کی آخری آیات پڑھتا ہے اور آخری حدیث پڑھ کے ہم سند فراغت دے دیتے ہیں کہ یہ قرآن کو سمجھ چکا ہے، مصطفیٰ کی حدیث کو جان چکا ہے، یہ اللہ کی معرفت حاصل کر چکا ہے، یہ رسول اللہ کی معرفت حاصل کر چکا ہے، اور یہ خیر کا ایک جناب دیا بن چکا ہے۔ اب یہ خیر آگے پھیلاتا رہے گا، یہ نور پھیلاتا رہے گا۔ اس طبقے کی عزت، احترام، اکرام اور ان کے لیے دعائیں کیجیے۔ حضور نے فرمایا عالم بنو، عالم نہیں بن سکتے تو متعلم بنو، طالب علم بنو۔ اگر طالب علم نہیں بن سکتے، حضور فرماتے ہیں ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ تو اللہ کی لعنت اور پھٹکار سے بچو۔ 3 چیزوں میں سے ایک راستے کا انتخاب کر لو۔ عالم بنو، نہیں بنتے، متعلم بنو، نہیں بنتے، تو پھر حضور نے فرمایا ان کے لیے دعا کرو، ان کی مدد کرو، ان سے محبت کرو، ان سے پیار کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو، ان کے اخلاقی، مالی جو کچھ کر سکتے ان کے لیے کرو۔ اللہ تمہیں لعنت سے بچا لے گا۔ باقی اس دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو لعنت سے محفوظ ہو۔ لعنت سے یہ 3 طبقے محفوظ ہے۔ تمہارا بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ عالم بن گئے ہو تو ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت ہے، مبارک ہے کہ آپ عالم ہیں۔ نہیں، طالب علم بن جاؤ۔ طالب علم نہیں بن سکے، پھر ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اس طبقے میں شمار ساری انسانیت کا ہو سکتا ہے، سارے مسلمانوں کا ہو سکتا ہے، ہر بندہ اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ لعنت، پھٹکار کا، دھتکار کا راستے سے بچنا چاہتے ہو، ایک ہی راہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت، ادب، احترام۔ اور اس حدیث پہ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور ایک صحابی بوڑھا ہے، کمزور ہے، لاٹھی پہ ٹیک لگا کے آ رہا ہے حضور علیہ السلام کے پاس۔ حضور کے پاس پہنچا، لمبا سفر کر کے، لاٹھی پہ ٹیک لگا کے، کمزور ہے، بوڑھا ہے، آیا حضور کے پاس۔ جب حضور کے پاس پہنچا نا، پہنچتے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میں کوئی کام کاج نہیں کر سکتا۔ میں ایک بات پوچھنے آیا ہوں، ایک بات سیکھنے آیا ہوں، مجھے ایسا کوئی عمل بتا دیجئے جس سے میں جنت میں چلا جاؤں، جو مجھے نفع دے دے، جو مجھے فائدہ دے دے، مجھے ایسی چیز بتا دے۔ حضور نے وہ چیز تو بتائی۔ آپ نے فرمایا میرے پیارے، تو اور کس کام کے لیے آیا ہے؟ کوئی اور کام بھی یہاں تھا یا رسول اللہ؟ اور کوئی کام نہیں تھا، صرف یہی مسئلہ پوچھنے گھر سے چلا ہوں، لاٹھی پہ ٹیک لگا کے بڑھاپے میں یہ آیا ہوں، کوئی چیز بتا دیں، کوئی عمل بتا دیں جیسے جنت میں چلا جاؤں۔ حضور نے فرمایا جب سے تو گھر سے چلا ہے، میرے پاس پہنچنے تک راستے میں کوئی درخت، کوئی ایسی شے اور کوئی پتھر ایسا نہیں آیا جس نے تیرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا نہ کی ہو۔ یہ وہ علم ہے۔ اور ان کے لیے حضور فرماتے ہیں دریاؤں میں کوئی مچھلی
سوراخوں اور بلوں میں کوئی چیونٹی ایسی نہیں ہے جو علم کے راہ پہ قرآن سنت سیکھنے والے جو نکلتے ہیں ان کے لیے دعا نہ کریں۔ جب وہ دعا کرتے ہیں تم نفرت کیوں کرتے ہو؟ چیونٹیاں دعا کر رہی ہیں اور تم نفرت کر رہے ہو، مچھلیاں دعا کر رہی ہیں اور تم نفرت کر رہے ہو، پتھر مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں اور تم نفرت کر رہے ہو، درخت ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے یہ خیر کا طبقہ ہے، ان کے ساتھ محبت کیجئے، ادب کیجئے، احترام کیجئے۔ اللہ ہمیں اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب